سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ جو کہ نازل ہوا تھا میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمایا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حجۃ الوداع کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے کسی نے کہا کہ یہ آیت، یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پر اترتی تو ہم اس دن عید کے دن کے طور پر مناتے، تو آپ نے فرمایا تم ایک عید مناتے، ہماری 2 عیدیں تھیں اس دن۔ کیسے؟ ایک تو یوم عرفہ تھا 9 ذی الحج، یہ بھی عید کا دن ہے، اور فرمایا دوسرا یوم الجمعہ تھا، اور جمعہ کا دن بھی کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو ایک نہیں، ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، اور اس سے یہ پتہ چلا جس دن کوئی نعمت اللہ تعالی نازل فرمائے تو دین کی تکمیل کا اعلان اور اسلام کو بطور دین پسند فرمانا اور اپنی نعمت کو تمام فرمانا، یہ ایک نعمت تھی، اور اس نعمت کے نزول کے دن کو عید کا دن کہا گیا۔ تو ختم نبوت کے عقیدے پر یہ آیت اس طرح سے دلالت کر رہی ہے کہ جب دین مکمل ہو جائے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دین مکمل ہو چکا ہے، تو جب دین مکمل ہو چکا ہے تو کسی نئے نبی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی بات کو لے کر جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے یہی بات لے کر کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے اور حضور آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کسی نبی کی گنجائش باقی نہیں، تو جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اور 70,000 افراد جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ تھے، برادری کا تعصب لے کر کے ہمارے قبیلے کا آدمی ہے۔ یعنی برادری کا تعصب بعض اوقات بندے کو اس حد تک گمراہ کر دیتا ہے کہ دین حق سے قبول کرنے سے جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے، اور جناب دین حق کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے قبیلے کا لیڈر ہے، قبیلے کا نبی ہے، لہٰذا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو 70,000 افراد اس کے ساتھ تھے، اور مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کے قائد تھے، اور گھمسان کا رن پڑا، اور جب وہ ایک عجیب سچویشن یہ ہوئی کہ مسیلمہ کذاب کے جو حامی تھے وہ بھی نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور مسلمان بھی لگائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے حملہ کرے، تو اشتباہ ہو گیا کہ حق والے کون ہیں، سچ والے کون ہیں، جی دین حق کے علم بردار کون ہیں۔ یہ سچویشن پیدا ہوئی تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے تلوار تھے، فوراً مسئلہ بھانپ گئے کہ حق والے تو مشکوک ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج وہ نعرہ لگاؤ جو ہماری پہچان ہے، وہ نعرہ لگاؤ جو ہماری پہچان ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بھی ہم مانتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آج اہل باطل اس کو اپنی پہچان بنا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں مسلمہ کذاب کے حامی جو ہے کہ تم اپنا شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان، اپنا سمبل وہ نعرہ لگاؤ، اور وہ نعرہ کیا ہے وہ تمام کتب سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ اس دن نعرہ لگایا حضرت خالد بن ولید نے اور حکم دیا سارے لشکر کو لگانے کا، کانا شعارہم یومئذ یا محمد، اس دن اہل حق کا شعار، ان کی علامت، ان کی پہچان اور ان کا سمبل کیا تھا؟ یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ صحابہ اکرام علیہم رضوان لگا رہے تھے۔ اور میں ایک بات اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ایمان افروز ہے اور جو بڑی باطل سوز ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہاں دنیا میں بھی حق والوں کی پہچان رسالت کا نعرہ یا رسول اللہ بنا، اور کل قیامت کے دن بھی حق والوں کی یہی پہچان بنے گی۔ جی کہنے والا کہتا ہے کہ غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ ذرا بلند آواز سے کہو، ہوگا حشر میں بھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
زندہ باد زندہ باد۔ تو جناب علی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا، اور مسیلمہ کذاب اس جنگ میں جہنم رسید ہوا، اور اس کو جس نے مارا اس کا نام حضرت وحشی تھا جو کہ صحابی رسول ہے، اور وہ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں نے وہی بھالا جسے اپنی حالت کفر میں حضور کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا تھا۔ اس پہ مجھے بڑا افسوس تھا کہ میں جب کافر تھا تو میں نے یہ جرم کیا، اور جب مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں میں نے اس جہنمی کو، مسیلمہ کذاب کو، جہنم رسید کر کے اپنے اس جرم کا کفارہ ادا کر دیا۔ کہ ایک اور جملہ بھی ان کا بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں حالت کفر میں بہترین بندہ میں نے شہید کر دیا جب میں کفر کی حالت میں تھا، اور حالت اسلام میں میں نے بدترین کو قتل کر کے کفارہ ادا کر دیا۔ کہ اس دور کے بدترین لوگوں میں سے مسیلمہ کذاب تھا، جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے قلعہ ختم نبوت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔